We will continue with the DNA denaturation. Concomitant with this denaturation of DNA molecule is an increase in the optical absorbance. اب جو ڈینیچریشن زیادہ ہوتی جائے گی تو ڈی این اے کی ایبزاربنس آف لائٹ جو ہے وہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اسی طرح انکریز ہوتی جائے گی. جتنا ڈی این اے ڈبل ہیلکس ہوگا اتنی اس کے اندر اس کی ایبزارب کرنے کی لائٹ، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ 260 نینو میٹر پہ یو وی لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے. تو جتنی ڈی این اے کی سنگل ہیلکس ہوگا اتنی ایبزاربنس آف لائٹ بڑھ جائے گی. جتنا ڈی این اے ڈبل ہیلکس فارم میں ہوگا اس کی absorbance of light, which is around 260 nanometer, is reduced. So concomitant with this denaturation of DNA molecule is an increase in the optical absorbance of the purine and pyrimidine bases. This phenomena is referred to as hyperchromicity of denaturation. کہ جتنا زیادہ ڈینیچر ہوگا اتنی ہائپر کرومک ہو جائے گی اور اتنی ایبزاربنس لائٹ کی بڑھ جائے گی. اسی طرح اگر ہم اس کے ایک ڈینیچریشن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ایک نیوکلیوٹائڈ کو الگ کر دیتے ہیں تو اس کی ایبزاربنس اور بڑھ جائے گی، وہ لائٹ کو اور زیادہ ایبزارب کرے گا. دس از اے ڈائیگرام وچ شوز دی ایبزاربنس. یہ 260 پہ ہم نے بولا تھا سب سے زیادہ ایبزاربنس ہوتی ہے، ایبزارب کرتا ہے لائٹ کو. تو اگر ہم ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے دیکھیں وچ از شون ہیئر ان دی ریڈ لائن، یہ والی لائن، تو یہاں پہ ایبزاربنس سب سے کم ہے. یہ سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے ہو گیا، یہ ڈی نیچر ہو گیا، تو اس کی ایبزاربنس یہاں پہ بڑھ گئی. اسی طرح دس از دی ایبزاربنس جو ہے وہ اس ایکسس پہ ایبزاربنس شو کی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم نیوکلیوٹائڈ توڑ دیے اس کے ایک نیوکلیوٹائڈ ہو گیا، فری سنگل اور دی فری بیس پیئرز ہو گئے، یہ نیوکلیوٹائڈ بن گئے، تو اس کی ایبزاربنس 260 پہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. So this is known as the hyperchromicity of the DNA. So single stranded DNA has a higher relative absorbance at this wavelength than does the double stranded DNA. Denaturation can be monitored by measuring the absorbance at 260 degree nanometer. اب ہم انیشلی اگر کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں تو تب بھی ہم 260 ڈگری سینٹیگریڈ 260 نینو میٹر پہ ویو لینتھ پہ ہی ہم اس کی ایبزاربنس دیکھتے ہیں. اسی طرح ڈی نیچر کتنا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا اس کو بھی اگر ہم نے میئر کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، تو ہم اس کی ایبزاربنس سے ہی مانیٹر کرتے ہیں. فیکٹرز افیکٹنگ ٹی ایم اور دی میلٹنگ ٹیمپریچر. دی ٹی ایم از انفلوئنسڈ بائی دی بیس کمپوزیشن آف دی ڈی این اے اینڈ دی سالٹ کنسنٹریشن آف دی سولوشن. بیس کمپوزیشن میں ڈیفائن کیا تھا کہ جی سی کانٹینٹ زیادہ ہوگا، جی اور سی کے درمیان 3 ڈبل بانڈز ہیں، اے اور ٹی کے درمیان 2 ڈبل بانڈ ہیں. تو جتنا جی سی کانٹینٹ زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہائر میلٹنگ پوائنٹ ہوگا. اسی طرح سالٹ کنسنٹریشن بھی جو ہے وہ بھی اس کو چینج کرے گی. جتنی سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنا ٹی ایم زیادہ ہوگا. دی ہائر دی کانٹینٹس آف دی جی سی بیس پیئرس دی ہائر دی میلٹنگ پوائنٹ آف دی ڈی این اے. جتنا جی سی کانٹینٹ زیادہ ہے اتنے ٹرپل بانڈ زیادہ ہیں. تو جتنے ٹرپل بانڈ زیادہ ہیں ان کو توڑنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے، اس لیے اس کا وہ ہیٹ انرجی اس کی زیادہ ریکوائرڈ ہوگی اور اس کا ٹی ایم زیادہ ہو جائے گا. This is because GC base pairs with 3 hydrogen bonds require more heat energy to dissociate than the AT base pair which is having the 2 bonds of hydrogen. We can see in this diagram کہ یہ TM اگر یہاں پہ ہم دیکھیں یہ اس کی relative absorbance تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں TM around 65-67 پہ جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ پہ، کیونکہ یہ جبکہ یہاں TM دیکھتے ہیں تو یہ around 88 to 90 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہے کہ یہاں ہاف آف دی جو ہیلکس ہے یا ہاف آف دی ڈبل ہیلکس جو ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گی. تو یہاں جی سی کانٹینٹ زیادہ ہے اس لیے یہ ہائر ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے، جبکہ یہاں جی سی کانٹینٹ کم ہے، اے ٹی کانٹینٹ زیادہ ہے. تو اے ٹی میں 2 ڈبل بانڈ ہے، جی سی میں ہم نے کہا 3 ڈبل بانڈ ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی سی کانٹینٹ پہ کہ اس میں کتنے ڈبل بانڈ ہیں، اور جی سی کانٹینٹ میں 3 ڈبل بانڈ ہے. جتنا جی سی کانٹینٹ ریچ ہوگا اتنا اس کا ٹیمپریچر آف میلٹنگ اور ٹی ایم از ہائر. سملرلی an increase in the salt concentration increases and a decrease in the salt concentration decreases the TM. So this is brief description of the denaturation of the DNA with reference to hyperchromicity and TM.